السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ خود ہم نے برائی کی، اور ایک یہ کہ ہم نے ایک مقام حاصل کیا، ایک منصب حاصل کیا، ممبر حاصل کیا، اقتدار حاصل کیا، فالوئنگ اپنی پیدا کی، اور اس کے بعد سب کو گمراہ کر ڈالا۔ یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ تصور کیجئے، کوئی معمولی گناہ ہے؟ ایسے گناہگاروں کے لیے سوائے لفظ لعن کے کوئی اور لفظ شایان شان نہیں ہے۔ آج میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے کو پیش کر رہا ہوں۔ میرے پاس ممبر ہے، یہ سامنے مائک لگا ہوا ہے، یہ صاحب جو تشریف فرمائیں سامنے، یہ میری بات سینکڑوں لوگوں، ہزاروں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس فرصت سے، اس عزت سے جو آپ نے ہمیں بخشی، میں غلط استفادہ کروں، غلط پیغام پہنچاؤں۔ جتنے لوگ ہماری گفتگو سے گمراہ ہوں گے، جتنے لوگ غلطی میں مبتلا ہوں گے، اس کا بوجھ کس پر ہوگا؟ مجھ پر۔ اور جب تک میری گفتگو دہرائی جاتی رہے گی، قیامت تک، اگر یہ ویڈیو باقی ہے، یہ کیسٹ باقی ہے، یہ گفتگو باقی ہے، جو جب تک سن کے یہ بات میں عمل کرتا رہے گا، اگر خدا نخواستہ وہ عمل اشتباہ ہے اور وہ پیغام اشتباہ ہے، غلط ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ذمہ داری ہے نا۔ میں کیا مستحق؟ آپ کے صلوات کا مستحق ہوں گا، آپ کی دعا کا مستحق ہوں گا، آپ کی محبت کا مستحق ہوں گا، یا آپ کی نفرت کا مستحق ہوں گا، آپ کی لعنت کا مستحق ہوں گا؟ اسی لیے قیامت تک لعنت ہوگی ان پر جنہوں نے علی کے دروازے سے لوگوں کو بھٹکایا۔ کوئی ظلم نہیں، اس کے علاوہ کوئی کلمہ ہے نہیں شایان شان۔ دو چار کی طرح کی بات، چاہے میزان عقل ہو، میزان منطق ہو، میزان تہذیب ہو، میزان سیاست ہو، میزان عدالت دنیاوی ہو، میزان عدالت اخروی ہو، میزان قرآن ہو، کہ کوئی ایک دوسرے کے عمل کا بار اٹھا سکے؟ ممکن نہیں۔ اولاً عمل کا بار اگر واضح ہو جائے تو خود ہی مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ پتھر کا بار، چیز کا، سامان کا بوجھ اور بار الگ ہوتا ہے، عمل کے بار کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے گود کا بچہ تو ہم اٹھا کر اپنے گود میں لے سکتے ہیں، مگر اس بچے سے متعلق جو درد ہے، جو دکھ ہے، جو محبت ہے، جو تعلق خاطر ہے، وہ ہم نہیں لے سکتے۔ فرض کیجئے کوئی بوڑھا ہے، کوئی بوڑھی ہے، چلی جا رہی ہے، اسے بچہ سنبھل نہیں رہا ہے، آپ نے وہ بچہ اٹھا لیا، لیکن اس بچے سے متعلق جو درد دکھ ہے، وہ بار کوئی اٹھا سکتا ہے؟ عمل کا بار، نہ کہ شے کا بار، کسی چیز کا بار نہیں ہے، عمل کا بار، کوئی کسی کے عمل کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ یہ نقطہ واضح ہونا چاہیے۔ بات عمل کے بار کی ہے، نہ کہ جسم کے وزن کی، یا مادے کے وزن کی، یا کسی جرم کے وزن کی۔ جرم کا وزن نہیں، جرم کا وزن۔ انسان کوئی کسی کے جرم کا بار نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی کے عمل کا بار نہیں اٹھا سکتا، نہ آج ابھی اس دنیا میں، نہ برزخ میں، نہ آخرت میں، کہیں نہیں۔ وہ الگ باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے تصرف سے، اپنے مالکانہ تصرف سے، اپنے خالقانہ تصرف سے، اپنے الوہی تصرف سے، وہ کسی کے برے اعمال کو اصلاً نادیدہ قرار دے۔ اس کی رحمت، کسی کے نیک اعمال، بظاہر نیک اعمال، بظاہر
بظاہر نیک اعمال کو کل عدم قرار دے، توجہ ہی نہیں کی۔ یا کچھ برے ایسے ہیں کہ جن کے کیے ہوئے اچھے اعمال کی پاداش بھی دوسروں کو دے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے کیے ہوئے برے اعمال کی پاداش دوسروں کو دے۔ یہ ممکن ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک منطق ہے، بغیر منطق، بغیر مصلحت، بغیر حکمت یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ چیز یہ تصور نہ کی جائے کہ نعوذ باللہ عدل الہی پر حرف آ رہا ہے۔ ایک پورا مسلک ہے جو عدل کا قائل نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات میں چونکہ اصول دین سے متعلق ہے، اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان خدا پرست ہیں وہ خدائے عادل کی پرستش کرتے ہیں، خدائے ظالم کی پرستش کوئی نہیں کرتا۔ جتنے بھی ہیں، اگر کہیں تصور الہ ہے، تصور معبود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور ہے، خالق کا تصور ہے، رازق کا تصور، عادل کا تصور، غیر عادل کا تصور نہیں ہے۔ اب ایک مکتب فکر ہے جو عادل کا قائل نہیں۔ یہ مکتب فکر اہل بیت نبوت سے متعلق نہیں ہے، یہ مکتب فکر سیاست و اقتدار دنیاوی و ثروت دنیاوی و سرمایہ داری کا مکتب فکر ہے۔ تخت پر بیٹھا ہوا حاکم ظالم و جابر جو چاہتا ہے کرتا ہے، مستحق کو اس کے استحقاق سے محروم کر دیتا ہے، غیر مستحق کو نوازتا ہے۔ یہ اپنے ظلم کی تائید میں، اپنے ظلم کو صحیح ٹھہرانے کے لیے کہتا ہے پروردگار بھی ایسا ہی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ وہ خالق مطلق ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے کرے۔ ظلم کا تصور الوہیت کے تصور کے ساتھ یکجا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو شبہ ہے کہ محبان آل محمد کے گناہوں کو بھی دشمنان آل محمد کے نام اعمال میں داخل کر دیا جائے گا، دشمنان آل محمد کے اچھے کاموں کو محبان آل محمد کے نام اعمال میں داخل کر دیا جائے گا، یہاں عدل الہی درمیان میں نہیں ہے۔ یہاں پر ایک طرف لطف الہی ہے، دوسری طرف ایک قانون ہے۔ جو کام انہوں نے کیے ہیں اچھے، وہ ان کے دلوں میں بھی آرزو تھی کہ یہ کرتے، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں تھے، انہیں سیاسی آزادی نہیں حاصل تھی، اور انہیں سیاسی آزادی سے محروم کس نے کیا تھا؟ تم نے۔ ان کے مال کو غصب کس نے کیا تھا؟ تم نے۔ ان کے حق اور ان کے مال کو تم نے اپنے تصرف میں لے کر نیک اعمال کیے ہیں، تو دراصل اس کے مستحق وہ ہیں، تم نہیں ہو۔ واضح؟ آپ کا حق ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا باغ ہے، آپ کی زمین ہے، اور آپ اس سے نیکی کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں، آپ اپنے باغ کی آمدنی سے ہزاروں افراد کی مدد کرتے ہیں۔ وہ باغ آپ سے ہم نے غصب کر لیا، اسی باغ سے اب ہم ہزاروں افراد کی کمک کر رہے ہیں، تو دراصل اس کا ثواب کسے ملنا چاہیے؟ حقیقی مالک کو، جس کا باغ ہے، اور مزید اضعافا مضاعفہ، جو نیکیاں ہیں اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ ثواب ملنا چاہیے اصل مالک کو۔ اور یہ جو مسلسل تصرف کر رہا ہے غاصبانہ، یہ جتنے اعمال خیر بجا لائے اتنی ہی زیادہ یہ سزا کا مستحق بنتا جا رہا ہے۔ احکام غصب اٹھا کے دیکھ لیجئے، فقہ میں
چاہے وہ فقہ امام ابو حنیفہ ہو یا فقہ امام مالک ہو یا فقہ حنبلی ہو یا فقہ شافعی ہو یا فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام. فقہ میں اٹھا کے دیکھیں کہ غاصب اور غصب کے احکام کیا ہیں. کوئی شخص غصب کر لیتا ہے. غصب کرنا ایک گناہ، اس غصب شدہ مال میں تصرف کرنا دوسرا گناہ. صرف غصب کر لیا، آپ کو آپ کے مال سے محروم کر دیا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا. نہ صرف یہ کہ قبضے میں لیا بلکہ آپ اس میں تصرف بھی کر رہے ہیں، جیسے دل چاہ رہا ہے کام کر رہے ہیں. تو جب تک کام کرتے رہیں گے چاہے اچھے ہی کام کیوں نہ کریں گناہ بڑھتا رہے گا. واضح ہے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی ایک قانون ہے، ایک حکمت ہے. کہہ دیا معصوم نے جس انداز سے، سمجھنے والے سمجھتے تھے، نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھتے تھے. تو یہ مسئلہ اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں نہ تناقض ہے نہ تضاد، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہیں نہیں. وہ اصول بھی اپنی جگہ مستحکم ہے، قانون الہی مستحکم ہے، قانون ربوبیت مستحکم ہے، نظام ولایت اپنی جگہ مستحکم ہے. ورنہ عام اصول یہی ہے، بنیادی اصول یہ، کوئی کسی کے عمل کا بار نہیں اٹھا سکتا. یہاں پر جو میں نے عرض کیا کہ باتیں تہ در تہ ہیں، تہ در تہ ہیں، پیچ در پیچ ہیں، پیچیدہ بحث ہے. ارشاد الہی وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ اپنے بار خود اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اس اپنے بار کے علاوہ بھی کچھ بار اٹھائیں گے. یہ کتنا بڑا بار ہوگا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جو عمل انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو اور جو عمل دوسروں تک ہو. خود ہم نے